حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17 رمضان المبارک۔ عجیب اتفاق ہے، آج بھی 17 رمضان المبارک اور جمعے کا دن ہے جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو وہ بھی 17 رمضان المبارک اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ نے کیسی نسبت بنا دی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اسلام کی سب سے جو پہلی جنگ غزوہ بدر، غزوہ کسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اس جنگ، اس لڑائی کے اندر اللہ کے نبی نے خود بھی شرکت فرمائی، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا اعلان فرمایا، صحابہ کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا، سب اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ ایک عورت مدینہ کی، اس کے گھر میں کوئی اور نوجوان مرد نہیں تھا، جہاد میں شرکت کے لیے اس نے اپنے بال کاٹ کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیے کہ میرے اللہ کے محبوب، میرے گھر میں کوئی نوجوان نہیں ہے، کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جب سے آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اسے جہاد کے اندر پیش کر سکوں، میرے پاس صرف میرے اپنے بال ہیں، شاید یہ
رسی کے کام آ جائے، آپ کی ضرورت جو ہے پوری کر دیں، میرے پاس تو صرف یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب اعلان فرمایا، صحابہ کے اندر جذبہ اور جوش جو ہے پیدا ہو گیا، سب اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ہے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے سب سے پہلے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ اشارہ کریں ہم جان قربان کر دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا اللہ کے محبوب ہماری جانیں جو ہیں حاضر ہیں۔ پھر حضرت علی نے بھی یہی الفاظ فرمائے کہ ہم حاضر ہیں، آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، ہم میدان میں اترتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب انتظار میں ہیں، یہ تو ہے مدینے والے، اور اللہ کے محبوب انتظار میں ہیں کہ شاید انصار صحابہ میں سے کوئی اٹھے۔ ان کے دل کی چاہت تھی تو انصاری صحابی حضرت مقداد کھڑے ہو گئے۔ اللہ سارے مجمع کے سامنے حضرت مقداد انصاری صحابی نے فرمایا اللہ کے محبوب پریشان نہ ہوں، ہم جانیں قربان کر دیں گے، ہم ویسے نہیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب لڑنے کی باری آئی تو ان کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کے خدا جو ہے خود لڑائی کریں، ہم آگے نہیں بڑھتے، لیکن میرے محبوب ہم تو آپ کے ایسے جان نثار ساتھی ہیں، ہمیں آپ اشارہ کریں گے ہم جان قربان کر دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی انصاری صحابی وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ کہیں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے ہم میدانوں میں اترتے چلے جائیں گے، ہم آپ کی ڈھال بنتے چلے جائیں گے، جو دشمن کے تیر آئیں گے ہم سینے پہ جھلتے چلے جائیں گے، تلواروں کے زخم کھاتے چلے جائیں گے، لیکن ایک قدم بھی آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ کے محبوب نے تیاری فرمائی، میدان بدر کے طرف ہو گیا ارادہ کہ میدان بدر میں جو ہے کفار کا مقابلہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ ایک اسلام کی پہلی جنگ اور عجیب ہی جنگ تھی، یہ ایک عجیب جنگ تھی، بھائی بھائی کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مکے کے مشرک جب آئے، ادھر سے بھی مسلمان ادھر سے کافر، آپس میں رشتہ دار آپس میں ٹکرا گئے، بھائی بھائی کے سامنے جو ہے مارکا تیار ہو گیا ہے، لڑائی شروع ہے، اور باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب جنگ تھی۔ اللہ کے محبوب نے جب صفیں درست کرنے لگے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک صحابی آگے کی طرف بڑھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب نے اپنا تیر اس کی پیٹ کی طرف کیا، تھوڑا سا تیر اس کی پیٹ پہ لگایا ہلکا سا کہ سیدھے ہو جاؤ، صفیں سیدھے کرو، تو صحابی نے فرمایا اللہ کے محبوب آپ عدل و انصاف والے ہیں، آپ نے میری پیٹ پہ تیر لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اپنا کرتا مبارک پیٹ مبارک سے اوپر کیا، شکل مبارک نظر آنے لگا، صحابی آگے بڑھے، سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وہ صحابی آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی کے جو ہے شکم مبارک پہ بوسہ دیتا ہے، سارے حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتا ہے میں نے اس لیے لیا ہے اللہ کے محبوب، اب میں میدان میں اترنے لگا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں بچوں گا یا شہید ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بوسہ لوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا بوسہ لوں۔ ایک اور عورت گھر میں رو رہی، ایک اور عورت مدینے کے اندر مسلمان عورت گھر کے اندر رو رہی ہے کہ کاش میرے آقا نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میرے گھر میں کوئی نوجوان ہوتا، کوئی مرد ہوتا، میں اسے میدان میں اتار دیتی۔ اس کے دو چھوٹے بچے ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے، ایک کی عمر 10 سال ہے، دوسرے کی عمر 12 سال ہے۔ جب وہ اپنی ماں کی گفتگو سن رہے ہیں کہ ہماری ماں یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے دونوں بچوں نے کہا اماں جان آپ گھبرائے نہیں، ہماری جانیں قربان ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں۔ وہ صفوں کے مسلمانوں کے صفوں کے اندر آ گئے۔ جب اللہ کے نبی یوں ترتیب دینے لگے تو وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال اور 12 سال کی عمر ہے، باقی نوجوان صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ اپنے انگلیوں کے بل یوں اوپر کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی بڑے نظر ہیں، انگلیوں کے بل میں
یوں کھڑے ہوئے کہ ہم بھی اوپر نظر آئیں پنجوں کے بل۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا معذور بھی گھر واپس چلے جائے، بزرگ بھی جو ہے وہ واپس چلے جائے، بیمار بھی واپس چلے جائے، بچے بھی واپس چلے جائے، یہاں بڑوں کا کام ہے میدان کے اندر اترنے کا۔ تو ان دو بچوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ہم بھی جنت کے طلبگار ہیں، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں آپ کے نام پر اور اللہ کے نام پر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ ٹھیک ہے تھوڑے سے بڑے گئے، آپ کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن چھوٹا بھائی آپ کا بہت چھوٹا ہے، یہ واپس گھر چلا جائے۔ اب چھوٹا کہتا ہے اللہ کے محبوب میری طاقت کو آزمائیں، میری طاقت بڑے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آگے آؤ۔ تو اس نے کہا کیسے، میں کیسے آزماؤں کہ آپ کی طاقت وہ اس سے بڑے بھائی سے زیادہ ہے۔ تو وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے ہماری کشتی کرا لیں، جو جیت جائے گا آپ اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے میں دو ننھے صحابیوں کی کشتی کرا دیتا ہوں، پھر جب اگر چھوٹا جیتا تو میں اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ لڑائی شروع ہونے لگی، کشتی کرنے لگے۔ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا میرے بھائی تیری تو منظوری ہو گئی ہے، اللہ کے محبوب نے تیری منظوری کر دی ہے، اپنے وہ الفاظ اب واپس نہیں لیں گے، مہربانی کر تو مجھ سے کشتی ہار جا، میں بھی میدان میں اتر جاؤں گا۔ تو اس بڑے نے کہنا مانا، تو وہ کشتی جو ہے لڑتے لڑتے بڑا نیچے آیا، وہ اوپر سینے پہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں کی منظوری ہو گئی ہے، تم دونوں کی منظوری ہو گئی، اب دونوں تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمان ساز و سامان میں بہت ہی تھوڑے تھے، ہر لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بھی تھوڑے تھے، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بالکل تھوڑے تھے۔ تھا کیا 313 صحابہ تیار ہو گئے، 313 صحابہ فوجی مسلمان تیار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف کتنے تھے مسلمانوں؟ 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 60 نیزے تھے، تھوڑے بہت جو ہے زریں تھیں۔ یہ صحابہ 313، کافر 1000 تھے، کافر 1000 تھے، ان کے پاس 700 تلواریں تھیں، 300 گھوڑے، 300 جو ہے گھڑ سوار تھے، بے شمار ان کے پاس اسلحہ تھا۔ یہ وہ کافروں کی جو ہے وہ تعداد تھی۔ ہمارے مسلمان 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور ساز و سامان بالکل تھوڑا 60 نیزے ہیں، پر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیاری ہو گئی ہے، صحابہ نے فرمایا جی ہماری تیاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کے لیے انہوں نے ایک عریش بنایا۔ عریش عربی کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ چھپر کو، جیسے آپ چھپر بناتے ہیں اس کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا آقا دو جہاں آپ یہاں آرام کریں، ہم میدان میں اتریں، آپ یہاں آرام کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم میدان میں اتریں گے۔ صحابہ تیار ہو گئے۔ اللہ کے محبوب عریش کے اندر، چھپر کے اندر تشریف فرما ہو گئے، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ یا اللہ یہ 313 میری پونجی ہے، یہ 313 میرے ساتھی ہے، یہ 313 میرے غریب ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اگر یہ 313 اب یہ اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ 313 میری پونجی ہے، یہ 313 میری خدمت کرنے والے ہیں، یہ 313 میرے غریب ساتھی ہیں جو تجھ پر اور مجھ پر ایمان لائے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اگر یہ آج رہ گئے تو تیرا نام بھی باقی رہے گا، میرا نام بھی باقی رہے گا۔ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو تیرا نام بھی مٹ جائے گا، یا اللہ میرا نام بھی مٹ جائے گا، یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرنا، میں فرشتوں کی فوج بھیج دوں گا، فرشتوں کی فوج بھیج دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 5000 فرشتے لے کر زمین پر اتر آئے، 5000 فرشتے لے کر زمین پر جو ہے اتر آئے۔ اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی، صحابہ کرام بھی میدان میں اترے۔ میں نے کہا یہ ایک ایسی عجیب جنگ تھی، بھائی بھائی کے سامنے ہے، حضرت حمزہ کے سامنے مقابلے میں حضرت عباس ہیں، یہ بعد میں اسلام لائے، یہ جنگ ہو رہی تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے، اس وقت وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت علی کے سامنے ان کے بھائی عقیل تھے۔ مقابلہ آمنے سامنے ہو گیا تو جب انصاری صحابہ جو ہے میدان میں اترے، کفار مکہ نے کہا نہیں ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ قریشیوں سے ہے، ان کو میدانوں میں اتارو، ہم بھی میدان میں آئیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے انصار صحابہ آپ پیچھے آ جائیں، حضرت علی آپ میدان میں اتر جائیں، حضرت حمزہ آپ کے میدان میں اتر جائیں۔ اللہ نے اپنے جان نثار جو ہے میدانوں میں اتار دیے۔ ادھر سے جو ہے 5000 فرشتے اللہ نے جو ہے زمین پر نازل فرما دیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اگر آپ اللہ کے ایمان پر جو ہے ڈٹ جاؤ گے، اللہ کہیں گے تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے نازل ہو جائیں گے، میرے فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور عریش کے اندر، چھپر کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ بڑے کمزور ہیں، ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ کمزور یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ کی مدد جو ہے نازل ہو گئی۔ وہ عریش جہاں بنی چھپر نما جگہ، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج اللہ آپ کو لے جائے تو وہاں جو ہے مسجد تیار ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام بھی عریش ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ عریش ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے جہاں بھی پڑاؤ ڈالا وہاں مسجد بنا، جہاں بھی پڑاؤ ڈالا وہاں مسجد ہی تیار ہو گئی۔ ہمارے مرکز جو ہیں مسلمانوں کے وہ مسجدیں ہیں، ہمارے مرکز کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں۔ ہم ان کو آباد کریں گے تو ہمیں اللہ آباد کرے گا، ہم ان کو آباد کریں گے تو اللہ ہمیں آباد کرے گا۔ میرے مسلمانوں، یہ صحابہ کرام کون سی ایسی جماعت ہے جو یہ بدر کے میدان میں اترتی چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا بدر کے صحابہ سارے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، یہ جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، یہ جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی۔ اور اس کے شہید جو ہیں سارے شہداء کے سردار ہیں، بدر کے شہید سارے شہداء کے سردار ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ پہ راضی ہیں میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہیں میں ان پہ راضی ہوں۔ ان کے بارے میں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر 11 مرتبہ ہے۔ اسی تورات میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر 13 مرتبہ ہے، صرف تورات میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر 13 مرتبہ ہے۔ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ساتھیوں کا ذکر 9 مرتبہ ہے۔ اسی انجیل میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر 11 مرتبہ ہے۔ اور میرے اللہ نے ان صحابہ کے جو ہے شان میں، صحابہ کی عظمت میں، صحابہ کی رفت میں، صحابہ کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے، شان کو بیان کرنے کے لیے 700 سے زائد آیتیں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ 700 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق 40,000 دینار غلام آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی پر قربان کر دیے۔ ان کے باپ حضرت ابو قحافہ یہ بعد میں اسلام لائے تھے، وہ ناراض ہو گیا بیٹا سے۔ باپ ناراض ہو سکتا ہے، حق بنتا ہے، بڑا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا، مسلمانوں یہ حدیث سننے والی ہے، تو باپ نے کہا بیٹا ابو بکر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اتنی محنت سے پیسہ تیار کیا ہے اور تم نے جو ہے غلاموں پر قربان کر دیا ہے۔ حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے دینار دے دیے ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ کو آزاد کرنے کے لیے دینار دے دیے ہیں۔ میں نے پیسہ دیا تھا دکان کو کھولنے کے لیے، میں نے پیسہ دیا تھا کپڑے کی دکان بنانے کے لیے، میں نے پیسہ دیا تھا تجارت کرنے کے لیے، اور تو نے غلاموں پر جو ہے قربان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ الفاظ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور پھر باپ نے ایک بڑا سخت الفاظ بولا کہ میرا بیٹا یہ سارا کچھ تو کر رہا ہے اپنے نام بنانے کے لیے، کہ مکے کے اندر، علاقے کے اندر، شہر کے اندر میرا بڑا نام ہو کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق سن کر رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی محفل میں چلے گئے، اللہ کے محبوب کو سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اللہ نے جبرائیل بھیج دیا، فرمایا میرے محبوب کو کہہ دیجئے جو ابوبکر آپ کے پاس آیا ہے سارا واقعہ سنا رہا ہے، میں اللہ نے وہ واقعہ سارا سنا ہے، ابتغاء وجہ ربک، یہ وہ ابوبکر ہے کہ اس نے جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے محض اللہ کے لیے کیا ہے، محض کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے۔ نبینا صحابی، میں نے کہا ان کی شان میں قرآن اترا ہے، صحابہ کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اپنے محبوب پر آیتیں نازل کی ہیں۔ نبینا صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب بھی بیٹھے ہیں، نبینا صحابی غریب ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کفار سردار آئے، کافروں کے سردار محفل میں آئے، اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ موقع ہے، شاید اسلام قبول کر جائیں، شاید اسلام قبول کر جائیں، میں انہیں دعوت دوں، سامنے نبینا صحابی بیٹھا ہے، اب اللہ کے محبوب میں دل میں آتا ہے کہ یہ چلا جائے، میں ان کافر سرداروں کو جو ہے دعوت تبلیغ دوں کہ شاید یہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، میرا کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، تو وہ صحابی سامنے نبینا صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کے جو ہے ماتھے پر جو ہے شک سا پڑا، ایسے پٹ سا پڑا کہ شاید یہ اٹھ جائے تو میں ان کو دعوت دے دوں، اللہ نے فوراً وحی دے دی، اباسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، میرے محبوب ان سرداروں سے زیادہ مجھے محبوب یہ تیرا نبینا صحابی ہے، مجھے یہ تیرا نبینا صحابی ہے، شاید یہ ایمان بھی لے آئیں، اتنا نفع نہیں دے گا جتنا نبینا دے گا، جتنا نبینا صحابی دے گا۔ اللہ کو ایسے پیارے ہیں صحابہ، نبی کے ساتھی۔ اسلام میں شروع میں روزہ جو ہوتا تھا وہ مغرب کو افطار کرتے اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے پھر سحری رکھنے کا وقت ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا شروع میں۔ کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا۔ مغرب کے وقت افطار فرماتے، پھر جو ہے آپ مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے پھر سحری کرتے، یہ سحری کا وقت ہوتا تھا، پھر دوسرے دن جا کے مغرب کے وقت افطار کرتے، پھر عشاء کی نماز کے بعد سحری کرتے، یوں 24 گھنٹے کا روزہ بنتا۔ ایک صحابی ہے جو وہ سارا دن لوہا کوٹتے ہیں، لوہے کی مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں، شام کو وہ لوہا کوٹ کر جب تھک جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو روزہ افطار کرتا ہے صحابی رسول۔ مغرب کے وقت عشاء کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سحری کا وقت روٹی کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن کو صبح پھر جو ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، پھر مغرب کے وقت افطاری کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، سحری کھانے کا وقت آتا ہے، اسے پھر نیند آ جاتی ہے، تہجد کا وقت ہوا، اس صحابی کی آنکھ کھلی، اس نے جو ہے کچھ تناول کر لیا، کچھ کھانا کھا لیا کہ میں کچھ کھا لیتا ہوں، اللہ کو وہ میرے محبوب صحابی کی جو ہے ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے شریعت کا ضابطہ ہی تبدیل کر دیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج سے جو سحری کا وقت وہ ہوگا جس وقت تیرے صحابی نے کھانا کھایا، جس وقت تیرے صحابی نے کھانا کھایا، آج سے سحری کا وقت وہ ہوگا۔ تو دیکھو میرے مسلمانوں، اللہ اپنے محبوب کے ساتھیوں سے کیسا پیار کرتا ہے۔ راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں اپنے دل سے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں محض میرے لیے، انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے صرف میری رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے انسان ہمارے بارے میں کہ احد کے پہاڑ جتنا بھی صدقہ خیرات کر لیں، میرے صحابی کے ایک کھجور کے دانے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا راضی اللہ، دنیا کے اندر سنتیں مل گئیں، عالم دین کو نہیں کہا، حاجی کو نہیں کہا، حافظ قرآن کو نہیں کہا، قاری قرآن کو نہیں کہا، باقی جتنے اور انبیاء کے صحابہ تھے ان کو یہ سند عطا نہیں کی۔ جب میرے محبوب کے صحابہ کی باری آئی، اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں ہوں گے، ابھی موت نہیں آئی ہوگی، میں پہلے سند عطا کر دوں گا، راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ پر راضی ہیں، میں ان پر راضی ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا،
یہی جماعت حق والی ہے، اولئک هم المفلحون، یہی جماعت فلاح پا جانے والی ہے، اولئک هم الراشدون، یہی جماعت جو ہے کامیاب ہے، سب سے آگے بڑھ کر جانے والی ہے۔ اللہ نے یہ سنتیں میرے صحابہ کو عطا کر دی، اللہ نے یہ سنتیں میرے صحابہ کو عطا کر دی۔ میں نے 2 بچوں کا ذکر کیا تھا شروع میں، معاذ اور ماؤس کا، ایک 10 سال کا، ایک 12 سال کا۔ عبد الرحمن بن عوف سے ارد گرد دونوں بچے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں بچے پوچھتے ہیں چچا یہ تو بتلاؤ ان کافروں میں سے ابو جہل کون سا ہے، ان کافروں میں سے ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث مبارک ہے، دل میں کیا کہ کاش لڑائی ہو رہی ہے تو میرے ساتھ کوئی بہادر کڑیا جوان ہوتے جو میرا سہارا بن جاتے مدد کے لیے، تو یہ چھوٹے بچے آ گئے ہیں، اب بنے گا کیا؟ تو دونوں بچوں نے پوچھا چچا جان یہ بتلاؤ ان میں سے کافروں میں سے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے، تم بڑے چھوٹے ہو۔ تو انہیں چھوٹے بچوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ہم انہیں بتلائیں گے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے اور اپنے نبی پر جان کیسے قربان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یوں اشارہ کیا، ابھی اشارہ کرنا ہی تھا، ہاتھ نیچے نہیں آیا، دونوں بچوں جو ہے لپک کر ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور حملہ تلواروں سے شروع کیا۔ اب دونوں بچوں کے جو ہے ہاتھ ابو جہل تک نہیں پہنچتے، تلواریں نیچے رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا، گھوڑے کی ٹانگوں پہ تلواریں ماری تو گھوڑا نیچے گرا۔ ابو جہل سردار جو پگ باندھی ہوئی تھی، اب کافروں کا سردار بنا ہوا تھا، سردار نیچے گرا، دونوں بچے سینے پہ چڑھ گئے، دونوں بچے سینے پہ چڑھ گئے۔ تو اللہ نے اس کافر کو، جہل کو بچوں کے ہاتھوں سے مروایا، بچوں کے ہاتھوں سے اس کا غرور جو ہے مٹی کے اندر ملوا کے رکھ دیا۔ دونوں بچوں نے جو ہے اسے جہنم رسید کر دیا۔ مسلمانوں یہ ایک ایسی عظیم جنگ تھی، جنگ بدر، جو 17 رمضان کو ہوئی۔ روزے کی حالت میں مسلمان میدان کے اندر اتر گئے، روزے کی حالت میں اور گرمی، تو میدان کے اندر اتر گئے۔ 70 جو ہے کافروں کو جہنم رسید کیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی 313 تھی۔ مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ 313۔ 70 کو جو ہے جہنم رسید کر دیا اور 70 کو قیدی بنا کر جو ہے مدینے میں لائے، اور اس سے زیادہ جو ہے کافر زخمی ہو کر میدان چھوڑ گئے، زخمی ہو کر میدان چھوڑ گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب میرے محبوب نے یوں ہاتھ بلند کیے تو اللہ نے 5000 فرشتے مدد کے لیے جو ہے نازل فرما دیے، زمین پر اتار دیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے محبوب یہ 313 تھے جب تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس عریش کے نیچے، اس چھپر کے نیچے یا اللہ یہ بچ گئے تو تیرا نام بھی رہے گا، میرا نام بھی رہے گا۔ وہ کافر تعداد میں زیادہ ہیں، یہ مسلمان بڑے تھوڑے ہیں، وہ ان کی ساز و سامان بھی زیادہ ہے، ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 60 نیزے ہیں، ان کے پاس 700 گھوڑے ہیں، 300 گھڑ سوار ہیں، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانا نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ،